إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بيده وقال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، حق اور اہل حق کو پہچاننا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر حقیقت کا علم نہیں ہوگا تو انسان صحیح عمل نہیں کر سکتا. صحیح عمل کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے. اس راہ میں رکاوٹیں بہت ہیں جو آپ کو حقیقت تک اور حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. میں ان چیزوں کے پر تفصیلی گفتگو کرنے سے قبل حق شرعی اعتبار سے کس کو کہتے ہیں اسے جاننا ضروری ہے. حق کا لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے جو چیز ثابت شدہ ہو، یعنی جسے تسلیم کیا جائے، جس کا انکار نہ کیا جا سکے. شرعی اعتبار سے حق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ محمد کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوا اس کے پر ایمان لے کر آئے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہی اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو کچھ نازل ہوا وہ حق ہے، تسلیم شدہ ہے، اسے ماننا ہوگا، اس کے انکار کی کسی کو جرت نہیں ہے. اگر کوئی اسے نہیں مانتا ہے، اسے تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا جو اس کا انکار کر رہا ہے. علامہ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت کی. خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد کتاب العلم کے حوالے سے روایت پیش کیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان صحابی تھے، اور ان کے والد مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب ان کی یہ عادت تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا وہ تمام چیزوں کو تحریر میں لے کر آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کے لکھنے کا زمانہ بعد کا ہے، بعد میں حدیثیں لکھی گئیں۔ کچھ لوگ فتنہ پروری کرتے ہوئے نعوذ باللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین کے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اجمی سازش ہے، یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ بعد کے لوگوں نے لکھ کر امت تک پہنچایا ہے۔ اگر ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بھی محدث نقل کرتا ہے، اس کا حوالہ دیتا ہے کہ میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند پہنچتی ہے، تب اس کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اسناد یعنی حوالہ، تم نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا۔ آج کے زمانے میں جو بخاری، مسلم، دیگر احادیث کی کتابوں کے حوالے طلب کیے جاتے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، بغیر حوالہ ریفرنس کے کوئی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آتا ہے ہاں حدیث کی کتاب میں ایسا ہے مان لو، کوئی آتا ہے اس طرح کے واقعات پیش آئے مان لو، نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کا حوالہ حدیث کی کتابوں کے ساتھ صحیح سند سے پیش نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ حدیث کے لکھنے کا زمانہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا۔ یہ حدیثیں کس لیے لکھا کرتے تھے؟ خود بیان کرتے ہیں ارید و حفظ، میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو جو جو سن رہا ہوں وہ یاد رکھ سکوں، وہ چیز بھلائی نہ جائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ فنہتنی قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہنے لگے کہ اتکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی باتیں سنتے ہو، جتنی حدیثیں سنتے ہو، سب لکھ لیتے ہو، جبکہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، حدیث کے اندر کیا بیان کیا گیا سنیے۔ یہ صاف کہہ رہے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہیں صحابہ کرام کے پر اعتراض کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ ان کا اعتراض ہم پر نہیں، اصحاب کرام کے پر ہے۔ قریش کے لوگ اور اس عقیدے کو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے، اس لیے کہ یہی قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن نے صاف کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی طرح زندگی گزاری۔ جس طرح تمام انسانوں کو کھانے پینے، سونے جاگنے، عام ضروریات زندگی پیش آیا کرتی تھی، آپ کو آتی، آپ نے نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے تقاضے اور انسانیت بشریت کی دلیل ہے۔ ہاں میرے اور تمہارے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی آتی ہے جو تم پر نہیں آتی ہے۔ یعنی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آتی ہے اور آپ کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ کسی کے پر نہیں آتی۔ اب اگر کوئی آج کے دور میں دعویٰ کرے، پیر، ولی، بزرگ و صوفی، کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کو سنتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ شریعت اسلامیہ قرآن و حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ نقلی ہے، یعنی ایک نے دوسرے سے، اس نے کسی اور سے نقل کیا، اور ہمارا جو علم ہے علم لدنی ہے، نعوذ باللہ یہ انبیاء کے علموں سے بہتر ہے، یہ ڈائریکٹ ہمارے سینوں کے پر نازل ہوتا ہے۔ یہ صوفیہ کا خطرناک قسم کا دعویٰ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، قرآن مجید نے اس عقیدے کو پیش کیا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہے حقیقت میں۔ وہ نہیں جنہوں نے نام رکھ لیا، جن کا عقیدہ اہل سنت والجماعت والا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کا مطلب آپ کا طریقہ، آپ کی احادیث،
اہل سنت کا مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے ہیں، اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، یعنی دین اسلام کو اصحاب کرام کی فہم اور ان کے طریقے کے مطابق فالو کرنا۔ اب جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اصحاب کرام کی جماعت کے فہم کے مطابق سمجھتا ہے اور اس کے مطابق فالو کرتا ہے، حقیقت میں وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب وہ نہیں جو آج لوگ پیش کرتے ہیں۔ یہ لفظ اور یہ اصطلاح حدیث کے اندر استعمال ہوئی ہے، تو اصحاب کرام اس کے پہلے اور اولین مصداق ہیں۔ آج کے یہ بدعتی نہیں، انہوں نے اپنے پر لیبل لگا لیا۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی یہ سگریٹ بیچنے والی، شراب بیچنے والی، پوڑی بیچنے والی کمپنیاں بھی ان سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاف لکھتے ہیں سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، سگریٹ کا پینا صحت کے لیے ہانیکارک ہے، اور بھی دیگر ساری چیزیں وہ وضاحت کریں کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ لوگ دین کے نام کے پر غلط سلط باتوں کو دین کے نام کے پر پیش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ جبکہ آج یہ نشہ آور کمپنیاں بھی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتی، وہ صاف لکھتی ہیں کہ یہ انجوریس ٹو ہیلتھ، صحت کے لیے ہانیکارک ہے۔ وہ ایک چیز، ایک پروڈکشن بیچ رہے ہیں، پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، نہیں ہے، وضاحت کر رہے ہیں۔ لیکن دین کے نام کے پر جو چیزیں حدیث جو کہ ثابت نہیں، واقعات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ٹکراتے ہیں، یہ بیان کیے جاتے ہیں دین کے نام کے پر، توحید کے نام کے پر، سنگین قسموں کا دھوکہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے پر گمراہ کرنے والے اماموں کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ اکیلے نہیں، اپنے پیچھے پوری جماعت، لاکھوں کروڑوں کی تعداد آپ صرف ہندوستان کے اندر دیکھیے ان بدعتیوں اور خرافاتیوں کی، جو اپنی بدعقیدگی، اپنے شرکیات، اپنے کفریات لوگوں کے درمیان دین کے نام کے پر عام کر رہے ہیں۔ تو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھتے تھے۔ قریش کے لوگوں نے ان کو منع کیا، وہ کہنے لگے فنحتنی قریش، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کیا، اور کہنے لگے کہ وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اس کو لکھ لیتے ہو، جب کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو یہ کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حدیث کو لکھنے سے باز آ گیا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتاب، لکھنے سے میں اپنے آپ کو روک لیا، لیکن اس بات کو میں نے عدالت نبوی کے اندر پیش کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اکتب، لکھو، یہ نبی کا حکم ہے حدیث کو لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ تو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو جمع کیا، امام مسلم نے، اور امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ القزوینی نے، یا امام ترمذی، یا امام حاکم نے، انہوں نے جتنے حدیثوں کو لکھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بخاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، اس لیے ہم کیسے مانیں؟ لیکن بخاری مسلم میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہیں، گرچہ بخاری مسلم لکھی بھی شکل میں آپ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن جو باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے، اور آپ نے حکم دیا ہے لکھو، لہذا اعتراض باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ شبہہ جو امت کے اندر پیش کیا جاتا ہے باطل ہے۔ انہوں نے عدالت نبوی کے اندر اپنا مقدمہ رکھا، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی حدیثیں لکھتا ہوں، قریش کے لوگوں نے مجھے حدیث لکھنے سے منع کر دیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکتب، لکھو۔ اس کے بعد فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ،
اپنے منہ کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت اور اس کے بعد اس حدیث کے ذریعے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہے، اسے تسلیم کرنا ہوگا، اسے ماننا ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی چیز کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، مستدرک حاکم کی روایت، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کتاب و سنت کے بعد کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ، اور قرآن و حدیث کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی باتوں کو صرف مانوں گا اور حدیث کو نہیں مانوں گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف ہے۔ قرآن جن لوگوں کے بارے میں کہتا ہے یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق، فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مانا جائے گا، حدیث نہیں مانی جائے گی۔ نہیں، دونوں مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آپ کی زبان مبارک کے تعلق سے کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، اس زبان کے پر جو بات بھی آتی ہے، چاہے قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے، اللہ کی وحی ہے، تو دونوں میں تفریق نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا وَلَن يَتَفَرَّقَ، دونوں کے درمیان جدائی نہیں پیدا کی جائے گی، دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر کے پر دونوں ایک ساتھ میرے سامنے پیش ہوں گے، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ نکلے ہیں اور ایک ساتھ حوض کوثر کے پر آئیں گے بھی، قرآن و حدیث۔ اب یہ بنیادی بات حق کی وضاحت کے بعد کہ اس بات کے قبول کرنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ لوگ حقانیت تک، حق تک پہنچ نہ سکے۔ آج بھی جو لوگوں کو کہا جاتا ہے قرآن مت پڑھو، اس کے ترجمے مت پڑھو، حدیث مت پڑھو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ حقیقت تک نہ پہنچ سکے، اور یہ لوگ جھوٹے واقعات کے ذریعے، شرک اور بدعات کے ذریعے آپ کو گمراہ کر سکے۔ انما خاف علی امتی الائمۃ المضلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق ہیں معاملات۔ سب سے پہلی وجہ حق بات کی قبولیت میں جو رکاوٹ بنتی ہے، جو ابلیس کی وجہ بنی، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حق کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کر لینا، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میرے علماء سمجھ رہے ہیں وہی حق ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ سب سے خطرناک وجہ ہے، حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ابلیس نے صاف کہا تھا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کیا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ حق بات کے قبول کرنے میں اس نے تکبر اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کیا بیان کی؟ بطر الحق وغمت الناس، جیسا کہ مسلم کی روایت میں، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی ایک کا تعلق اللہ کی شریعت اور دوسرے کا تعلق لوگوں کے معاملات سے ہے، یہ ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ سب سے بڑا کبر یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ بہت سنگین چیز ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، خطرناک جرم ہے۔ فرعون، اس کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ ابو جہل، اس کی گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ حق بات کو سمجھ لینے کے بعد بھی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تکبر کی بنیاد کے پر۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو پیش کیا۔ یہی ابلیس کی گمراہی کی بنیادی وجہ تھی، اور یہی بڑے بڑے سرداران اور دنیا میں جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ گمراہی کی، حق بات کو سمجھ لینے کے بعد قبول نہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اللہ کی شریعت کو جھٹا دینا۔
بہت سنگین جرم ہے۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تعلق سے جو ذکر کیا سورہ قصص میں کیا بیان کیا؟ وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ جوہد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو جان بوجھ کر نہیں ماننا۔ انکار کی 3 شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی علم نہیں رکھتا، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، لا علمی جہالت کی بنیاد کے پر کسی صحیح بات کا انکار کر دیتا ہے، علم نہیں ہے اسے۔ جیسا کہ عام لوگ بعض معاملات میں شرعی اعتبار سے غلطیاں کر جاتے ہیں، نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ وغیرہ میں، کیوں؟ علم نہیں ہے، لا علمی کی بنیاد کے پر صحیح بات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ غلط کام کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہے شبہہ، انہیں شک ہوتا ہے کہ یہ بات شریعت کی صحیح ہے کہ نہیں، حالانکہ شرعی باتوں میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہاں پر شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سمجھنے میں انسان غلطی کرے، اس کی ناسمجھی کی وجہ سے، یہ عذر اس کے لیے قابل قبول ہے کہ ٹھیک ہے اس نے اس چیز کو سمجھا نہیں یا اس کی سمجھ میں نہیں آئی، تو علماء کے ذریعے اپنے کنفیوژن کو، اپنے شبہات کو دور کرے۔ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں متعین کیا؟ تاکہ وہ دین کے پر اس طرح کے معاملات کو صاف کرے اور لوگوں کے شبہات کو دور کرے۔ اور تیسری خطرناک چیز، اور یہ ہے جان بوجھ کر انکار کرنا۔ ساری چیزوں کا علم ہے، ساری حقیقت کا علم ہے، پتہ ہے، اس کے بعد نہیں مانتا۔ وجہ تکبر۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے وہی بیان کیا، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کو علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں اور ان کی حقیقت اور ان کی صداقت میں کوئی اعتراض، کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا، جان بوجھ کر انکار کیا تکبر کی بنیاد پر۔ قرآن نے وجہ کیا بنائی؟ اور قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہیں اپنے دل میں پختہ یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا، نبی ہونے کا، رسول ہونے کا۔ مانا کیوں نہیں؟ جان بوجھ کر کیوں انکار کیا؟ ظلم و علوا، ظلم اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، یہ حق بات کے قبول کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرعون کو، ابو جہل کو جنگ بدر کے موقع کے پر مارا گیا، اس کا سر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو تب آپ نے کیا کہا تھا؟ فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ایسا آپ نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس نے بھی جان بوجھ کر انکار کیا تھا، اسے پختہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، اس کے بعد بھی نہیں مانا۔ اور یہی معاملہ ابو جہل کا بھی تھا، دن میں لوگوں کو قرآن مجید کے سننے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتا تھا، اور رات کی تنہائی، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کہ ہم نے تو لوگوں کو روک دیا ہے، چپکے سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس قرآن مجید کو سنا کرتا تھا۔ بتائیے کیا یہ چیز یقینی نہیں ہے؟ اسے یقین تھا، اس کے بعد بھی۔ اور ایک ضعیف روایت ہے لیکن اس کی تائید قرآنی آیت سے ہوتی ہے، اس بنیاد کے پر میں پیش کر رہا ہوں ترمذی کی۔ اس نے کہا خاندانی رقابت، تکبر تھا، کہا یہ بنو مخزوم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے، تمہارے خاندان والوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، یہاں تک کہ ہر معاملے کے اندر ہم برابری کرتے رہے، دو یکساں رفتار کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح ہمارے اور تمہارے خاندان کی مثال تھی۔ اب تمہارے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ دعویٰ ہم میں کون کرے گا؟ کون اسے قبول کرے گا؟ اگر ہم تمہیں نبی مان لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا گھوڑا آگے نکل جائے گا، تم بڑے بن جاؤ گے۔ اور اسی بنیاد کے پر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ تکبر ہے۔ اور یہ بات آج اگر ہم دیکھیں ہماری اپنی معاملہ، اپنی زندگی کے اندر، مسلک کے نام کے پر لوگ کیا نہیں کرتے ہیں؟ حدیث پیش کر دیجئے، قرآن مجید کی آیت پیش کر دیجئے، بالکل واضح معاملہ ہے، نہیں میرا مسلک ہے، میں نہیں مانتا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں سینکڑوں روایتیں پیش کر دیجئے، ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر امام کے پیچھے ہو، تنہا ہو پڑھنا ہے،
نہیں میرا مسلک نہیں مانتا۔ یہی معاملہ رفع الیدین کا دیگر بہت سارے معاملات کا، لوگ حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، روزوں کے معاملات میں بہت ساری چیزیں، یہ حق بات کے سمجھنے کے بعد اسے نہیں قبول کرنا، یہ ایک بڑی وجہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، میرا مسلک میرا امام بڑا۔ اسی لیے اس ضمن میں تقلید بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور شریعت کو اماموں کی بات کے سامنے بے حیثیت قرار دینا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے جو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پلڑے میں امت کو رکھا گیا اس میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سارے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، سارے محدثین تھے، سارے امامان دین تھے، سارے بزرگان دین تھے، اور دوسرے میں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا آپ اکیلے تھے۔ کہا میرا پلڑا بھاری ہو گیا، پوری امت کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت بھاری، تو کیا آپ کی ذات اگر پوری امت کے مقابلے میں باحیثیت ہے، باعزت ہے اور قابل تسلیم ہے تو آپ کی باتیں تسلیم نہیں ہیں؟ آپ کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا؟ آپ کی باتیں تسلیم شدہ نہیں؟ ذات کو مانا جائے، بات کو نہیں مانا جائے، فائدہ کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے اختلاف، اس نے میری بات نہیں مانی، اختلاف ہو جاتا ہے۔ آدمی سامنے والے کو ذلیل اس بنیاد کے پر کرتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ٹھکرائے وہ آپ کی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو یہ کیسے قابل تسلیم ہوگی؟ تو یہ مسلک تقلید ایک خطرناک بیماری ہے، حق بات کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئی ہے۔ آج مسلک کے نام کے پر لوگ قرآن اور حدیث کی بہت ساری باتوں کو، صحیح عقیدوں کو تسلیم نہیں کرتے، محض تقلید کی بنیاد کے پر، ایک امام کے تابع ہونے کی بنیاد کے پر، بہت بڑی رکاوٹ۔ حق بات کے قبول کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ آتی ہے باطل کی کثرت۔ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، سواد اعظم کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سواد اعظم یعنی امت کے بڑے طبقے کی پیروی کرو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تابع داری کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے نہیں کہا کہ جو زیادہ ہیں وہ برحق ہیں، یہ آپ نے معیار طے نہیں کیا، بلکہ معیار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ حق کے پر ہیں، چاہے پوری امت آپ کے خلاف جمع ہو جائے، اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ ناحق ہیں۔ حق کے پر وہ ہے چاہے وہ اکیلا ہے جس کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث کی، یہ اصل ہے، نہ کہ لوگوں کی اکثریت۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ اکثریت، میجارٹی سواد اعظم کی پیروی کریں گے تو یہ آپ کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو میرے پر وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن و حدیث۔ مجھے اکثریت، میجارٹی، سواد اعظم کا پابند نہیں بنایا گیا، مجھے اللہ کی شریعت، اللہ کی وحی کا تابع بنایا گیا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے اصل چیز ہے۔ تو یہ اکثریت، میجارٹی، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں یہ اپنی جگہ کے پر غلط ہے۔ حق بات کے قبول کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ علماء سو ہے۔ حقیقت میں علماء وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اہل ذکر سے مراد وہی ہے۔ اگر آپ دنیا کے سارے علوم کا علم رکھتے ہیں، منطق کا علم رکھتے ہیں، فلسفہ کا علم رکھتے ہیں، علم کلام ہے آپ کے پاس، آپ اہل ذکر میں شمار نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے جو حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی منطق، فلسفہ، ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے تو آپ ان سے سوال کیجئے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی واضح روایت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے سوال کیا، وہ کہنے لگے الضبع اصید ہی، یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث یاد رکھیے، یہ ہمارے لیے بنیادی طور پر سوال کرنے کا طریقہ، کس عالم سے سوال کرنا چاہیے، کیسے سوال کرنا چاہیے، سوال کرنے کے بعد دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے کیا حکم دیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ،
اہل ذکر یعنی جو قرآن و حدیث کے پر عبور رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کو پیش کرتے ہیں، جو اپنے مسلک کی کتابوں کو پڑھے ہوئے ہیں، ان کی تابعداری، ان سے سوال کرنے کا حکم قرآن مجید نے نہیں دیا۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے، سوال کرنے کا طریقہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، بالبینات والزبر، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ دلیل کچھ اور ہے، استدلال کچھ اور کیا جا رہا ہے، بات کچھ اور پیش کی جا رہی ہے۔ والزبر، آسمانی کتابوں کے حوالے سے، وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہے، قرآن و حدیث، نہ کہ کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب یا کسی فقیہ اور بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب۔ یہ دلیل نہیں ہے۔ قرآن نے بینات اور زبر کی شرط لگائی۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال ہوا، الضبع اصید ہی، بیجر، بجو، لومڑی کی شکل کا ایک جانور آتا ہے جنگلی، کہا الضبع اصید ہی، بجو کیا یہ شکار ہے، یعنی ہم اسے مار سکتے ہیں اور اسے کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نعم، بالکل کھا سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو۔ اب یہاں انہیں کنفیوژن تھا، کہا آکلوہا، یعنی ہم اسے شکار کرنے کے بعد کھا بھی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل کھا سکتے ہو۔ اب انہوں نے سوال کیا، تیسرا سوال، اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، خاموش۔ یعنی دلیل کے آنے کے بعد اب اعتراض نہیں ہوگا، نبی کا فرمان آ گیا، اس کے بعد تابعین نے سوال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ ہاں بجو، اس کو ہم شکار کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، نبی کی حدیث موجود ہے، خاموش۔ اب اگر کوئی شخص حدیث یا قرآن کے کسی حوالے کے آنے کے بعد سوال کرتا ہے، یہی بنی اسرائیلیت ہے، یہودیت ہے، بال کی کھال نکالنا، گمراہی کے راستے کے پر جانا۔ تو یہاں میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، علماء سو، یعنی وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے دلائل کا علم رکھتے نہیں یا رکھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں، دونوں کے لیے وعید ہے۔ ایک تو وہ ہے جو علم نہیں رکھتے، آپ سوال ہی مت کیجئے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا جب علم نہیں ہے تو شریعت کی بات آپ ان سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ مت پوچھئے گا، شریعت کی بات شریعت کا علم رکھنے والوں سے پوچھئے گا۔ دوسری بات، اگر علم ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح بات نہیں بتاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ان لوگوں کے لیے بہت سخت ہے، جو آپ نے ابو داؤد کی روایت کے اندر بیان کیا، کہا من سئل عن علم علمہ، اگر کسی عالم سے سوال کیا گیا کسی مسئلے کے بارے میں جسے وہ جانتا تھا، قرآن و حدیث کے دلائل کا اسے علم تھا، فقطم، اس کے بعد محض مسلک کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد کے پر چھپا لیتا ہے، اس کو بیان نہیں کرتا ہے، الجم بالجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ وہ سارے علماء اور مفتیان جو قرآن و حدیث کے مسائل کا علم رکھنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں بیان کرتے، محض مسلک کی بنیاد کے پر حقیقتوں کو چھپاتے ہیں، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ دنیا میں اپنی ناک بچا لے جاؤ گے، آخرت میں اسی ناک کے پر لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہ علماء سو یہ حق بات کے قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، جو لوگوں کو قرآن و حدیث تک نہیں پہنچنے دیتے۔ علامہ سی دوستانہ ماحول یہ ہمارے حق بات کے قبول کرنے میں ایک بڑی وجہ بنتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو اس کا دوست کا عقیدہ ہوگا، اس کا طریقہ ہوگا، وہی اس کا ہوگا، اس کے اثرات اپنے دوست کے پر پڑتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں 24 کیرٹ کا سونا بنایا ہے، قرآن و حدیث کے ماننے والے یہ 24 کیرٹ کا سونا ہے، 24 نمبر ہی نہیں بلکہ 24 نمبر کا سونا ہے، جو خالص کتاب و سنت کو مانتے ہیں، یہاں ملاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دھوکے کے نام کے پر آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کو قرآن و حدیث ہی پیش کیا جائے گا، کچھ اور نہیں دیا جائے گا، دین کے نام کے پر کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ دوسروں کے پر اپنا اثر ڈالتا ہے، نہ کہ دوسروں کے اثرات قبول کرتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، اپنے اثرات دوسروں پر چھوڑیے، دوسروں کے قبول مت کیجئے گا۔ سونے کے پر کبھی پیتل کی پالش نہیں کی جاتی ہے، بلکہ سونے کی پالش پیتل کے پر کی جاتی ہے۔
اگر ہمیں اپنی عقیدے کا، منہج کا اور اپنے صحیح مسلک کا علم ہو جائے تو ہم کبھی دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو حقانیت، جو سچائی، جو صداقت ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، اس لیے کہ خالص کتاب و سنت ہے۔ تو یہ اس بات کے پر توجہ دی جائے۔ میں دو اہم باتیں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک بڑی وجہ حق بات کے قبول کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے بزدلی۔ حق بات کو قبول کرنا بہادروں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا نہیں۔ جو ڈر گیا وہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی اپنے باپ سے ڈر جاتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں سے ڈر جاتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سماج اور معاشرے سے۔ کس کو کیا جواب دوں گا؟ لوگوں کے ڈر کی بنیاد کے پر حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ بہادروں کا کام ہے حق بات کو قبول کرنا، جان بھی چلی جائے گوارا ہے۔ سوچئے گا فرعون کے دربار میں جو جادوگر آئے ہوئے تھے، جسے فرعون لے کر آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، انہیں جب سچائی کا، حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ فوری طور کے پر کہا کہ ہم رب العالمین کے پر ایمان لے کر آئے، آمنا برب العالمین، اور صاف کہا ربی موسیٰ و ہارون، وہ رب العالمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اس لیے کہ فرعون بھی دعویٰ کرتا تھا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، وضاحت کی تیرے رب ہونے پر نہیں بلکہ اس رب پر، رب العالمین کے پر جو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ تمہاری جان لے لوں گا، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا، داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹ دوں گا۔ اس کے بعد یہ مت سمجھو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں سولی کے پر لٹکاؤں گا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ سوچئے کہ ایک طرف جب وہ آئے تو فرعون کو کہنے لگے کہ ہمیں کچھ ملے گا، اتنی دور سے آئے ہیں، اتنا بڑا مقابلہ ہے، دنیا داری کے لیے آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی حق بات کا علم ہوا، سچائی کا پتہ لگا تو کیا کہا؟ ہم موسیٰ پر ایمان لے کر آ چکے ہیں، اس کے رب کے پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، لہذا اگر تو جان بھی لے گا گوارا ہے۔ اللہ سے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمیں صبر سے نہلا دے، صبر ہمارے پر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اس لیے کہ جان کے جانے کا معاملہ ہے۔ اتنا بڑا ظالم جس نے اپنے سنگھاسن، اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا تھا، اسے ہم لوگوں کو مار دینا جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی طاقت کو للکار رہے ہیں اور اس کے جھوٹے ربوبیت کے دعوے کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں، کیسے گوارا کرے گا؟ مار دے گا، اور کہہ بھی رہا ہے مار دوں گا، سولی کے پر لٹکاؤں گا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ کہا فقض ما انت قاض، جو فیصلہ کرنا ہے کر۔ کتنی جسارت، کتنی بہادری تھی، جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے اللہ استقامت دے ایسے موقع پر، اس لیے کہ جان کے جانے کی بات سن کر انسان لرزہ ترسا ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے، لیکن حق بات کو قبول کرنے والے اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ بزدلوں کا کام نہیں ہے کہ حق بات کو قبول کیا جائے، بہادروں کا کام ہے۔ بڑی رکاوٹ بنتی ہے حق بات کے قبول کرنے میں بزدلی مت رکھیے گا۔ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہماری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، اسے اپنے ذہن و دماغ، اپنے عقیدے، اپنے تصور میں رکھیے تو انشاءاللہ کبھی بزدلی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ کے سامنے مرد کیا عورت کی مثال، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بوڑھی خاتون، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وقت کے ظالم جابر اور فرعون هذه الامہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا تو ایک جان مانگتا ہے، 100 جانیں اگر اللہ دے ہم اسے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے قربان کر دیں گے۔ مار دیا، شہید ہو گئی۔ اسلام کی راہ میں بہایا جانے والا سب سے پہلا خون تھا۔ تو یہ جسمانی کمزوری نہیں، عقیدے کی مضبوطی ہوتی ہے کہ کتنا بھی بڑا ظالم اس کے سامنے ٹک جاتے ہیں۔ آخری بات میں کہوں کہ حق بات کے قبول کرنے میں جو چیز ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے
بہت ساری باتیں جو میں نے بیان کی، اس میں ایک چیز ہے گناہ کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان بھی کیا ہے، گناہ کی کثرت، کہ بندہ ان العبد اذا اخطا خطیہ، بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، اگر وہ بیدار ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، فوراً کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں توبہ استغفار اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، بہت پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگے گناہوں کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، جبکہ اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا گیا تھا۔ صبح و شام کے اذکار میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ایک ہی دن میں 200 مرتبہ اللہ سے استغفار۔ علاوہ ازیں مجلسوں میں، عام اس میں جتنا زیادہ اس کا استعمال کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا۔ تو بندہ جب غلطی کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، فوری طور پر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سُقِلَ قلبُ، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہیں بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، ہمارے کپڑے کے پر چائے گر گئی، کچھ گر گیا، فوراً کیا کرتے ہیں؟ صاف کرو۔ یہی معاملہ ظاہری اعتبار سے جب ہم اپنے کپڑوں کا، بدن کا اتنا خیال رکھتے ہیں، دل کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آخرت کی کامیابی ہمارے کپڑوں کے پر، جسموں کے پر نہیں بلکہ دل کے پر ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسے کامیابی ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، جس کے پاس شرک و بدعت، گناہوں کے دھبے نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کی حفاظت کیجیے گا، یہ ہر جگہ کے پر ہمارا مانیٹر ہے، ہماری زندگی کے تمام معاملات کو ہینڈل کرتا ہے، اس کے پر سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ تو بندہ اس کو صاف کر لیتا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر دھیان نہیں دیا گیا، توبہ نہیں کیا گیا، صفائی کا اہتمام نہیں کیا گیا، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، ایک نہیں، دو نہیں، تین، بار بار گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور سیاہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے دل کے پر مہر لگا دی جاتی ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ وَهُوَ الرَّعْنُ، اور یہی زنگ ہے جو دل کے پر لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین کی آیت کو پیش کیا، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر گناہوں کی پاداش میں زنگ لگ چکا ہے۔ زنگ لوہے کو سڑا دیتا ہے، تو یہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیوں نہیں ہمارے دل کو سڑائے گا؟ اس پر خصوصی توجہ دیجیے گا، ورنہ اللہ کی طرف سے حق بات کو قبول کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ آپ کے گناہ بننے والے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تکبر ہے، تقلید ہے، علماء سوء ہے، حق کی مقابلے میں لوگوں کی کثرت کو دیکھنا، یہ حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ہم کتاب و سنت تک پہنچے، علماء حق تک پہنچے، یہی ہماری دین اور دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔